اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دے دے۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام اور تمام مصلیان اور تمام ذمہ داران حضرات، اللہ کا بہت بڑا کرم، احسان، مہربانی، آج اللہ نے ہم سب کو عید کے دن عید کی نماز پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی نماز اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے آج کی نماز میں اذان، عید کی نماز میں اذان نہیں، اقامت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں میرا بندہ تجھے بار بار بلایا تو آیا، اب وہ محبت ہو گئی کہ اب بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر بلائے تو میرے دروازے پر آ جائے گا۔ اور آج اللہ نے ہم سب کو عید کے موقع پر یہاں جمع کیا تو کچھ ضروری باتیں کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات الحمدللہ، بولو الحمدللہ، ہم سب نے روزہ رکھا، بولو ہم سب نے روزہ رکھا۔ اس روزے پر ہم کو کیا ملا میں آپ کو جلدی بتا دوں، تاکہ اب اس روزے کو ہم کو نبھانا ہے۔ بھائی رکھ لیا، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ نبھانا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں لکھا کہ جو روزہ رکھے، ظاہری بات ہے ہم نے روزہ رکھا، گرمی تھی، بھوک لگی، پیاس لگی، حالانکہ ہمارے سامنے کھانا بھی تھا، ہمارے فریج میں ٹھنڈا پانی بھی تھا، لیکن صرف اللہ کے ڈر سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے۔ تو ہم اللہ سے پوچھے کہ اللہ آج عید کا دن ہے، ہمیں بہت سارے انعام ملنے والے ہیں، بلکہ جو رات گئی اس رات کا نام تھا لیلۃ الجائزہ، یعنی کون سی رات تھی؟ انعام والی رات تھی۔ اور اللہ نے قسمیں کھا کر یہ کہا ہے کہ میرا بندہ جب تو عید کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے گا اور جب تو جائے گا تو اعلان ہوگا کہ مزدوروں نے اپنی مزدوری مکمل کر لی ہے، ان کو کیا بدلہ دیا جائے؟ پھر جواب ملے گا کہ میں نے میرے ہر بندے اور بندی کو معاف کر دیا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں جو ہم نے رمضان کے روزے میں حاصل کیے۔ اور قرآن کریم سے پوچھو کہ ہم نے روزہ رکھا، ہم کو کیا ملا؟ قرآن کریم نے سب سے پہلے فرمایا میرا بندہ اور میری بندی آپ نے روزہ رکھا، اللہ فرماتے ہیں میرے واسطے رکھا، میں نے ہدایت کا دروازہ کھول دیا۔ بولو سبحان اللہ، سب ساتھ میں بولو نا سبحان اللہ۔ میں نے ہدایت کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے وہ بندے جو میرے واسطے تکلیف اٹھائے، بھائی ہم بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، اللہ فرماتے جاؤ میرا بندہ، پہلا انعام میں نے ہدایت کا دروازہ کھول دیا۔ چلو دوسرا انعام اللہ نے کیا فرمایا؟ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو نے میرے واسطے پورا رمضان جو تکلیف اٹھائی، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اللہ فرماتے جاؤ میں تیری مدد کروں گا، کامیابی تیرے قدم چومے گی۔ اور مفسرین نے اس کا مطلب لکھا کہ دوسرا انعام یہ ہے تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا۔ کتنے انعام ہو گئے؟ بولو کتنے انعام ہو گئے؟ دو۔ اور تیسرا انعام تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا
أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میرے واسطے یہ روزہ، میرے واسطے یہ تکلیف، جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. تو سب سے پہلے تو یہ 3 انعام کی خوشخبری. بولو نمبر 1، اللہ نے کون سے دروازے کھول دیے؟ ہدایت کیا. اللہ نے موت کے وقت کلمے کا فیصلہ کیا. اور نمبر 3، اللہ نے ہم کو جہنم سے دور کر دیا. اب میرے پیارو یہ تو رمضان میں ہم کو ملا. اب آپ کو معلوم ہے نا کل چاند ہوا اور شیطان باہر آیا. میرے پیارو ہم نے رمضان میں بہت اپنے آپ کو دین پر رکھا، شریعت پر رکھا، ہم بھوکے رہے، پیاسے رہے. میرے پیارو ہم نے تراویح پڑھی، بہت قرآن پڑھا. اب ہم کو اگر اسی روزے کو نبھانا ہے تو 2 کام کرنے. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. بولو 2 کام. بولو کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. 2 کام کرنا، جس میں سب سے پہلا کام تراویح میں ہم نے کیا سنا؟ قرآن. اور بہت سارے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے، کسی نے 1 قرآن ختم کیا، کسی نے 2 کیا، کسی نے 3 کیا. ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے جنہوں نے 24 25 قرآن پاک مکمل کیے. اب میرے پیاروں رمضان کے بعد یا آج عید کا دن ہے، آج سے ہی شروع کرو اور اللہ سے وعدہ کرو کہ اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو بچانے کے لیے کیا چیز بتائی ہے. آپ کو معلوم ہے نا ایک صحابی نے جب پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ایمان کیسے بچے گا، ایمان سلامت کیسے رہے گا، ہماری عبادت کیسے سلامت رہے گی، اللہ ہم سے راضی کیسے ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 2 کام کرنا. کتنے کام کرنا؟ 2 کام کرنا. فرمایا ترکت فیکم امرین. ہمارے نبی نے فرمایا 2 کام کرنا. ایک تو قرآن. بولو 1 قرآن. تو آج پورا مجمع یہ ارادہ کرے، پکا ارادہ کرے کہ رمضان میں جیسے ہم قرآن سے وابستہ ہوئے انشاءاللہ موت تک قرآن روزانہ پڑھتے رہیں گے. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. روزانہ قرآن پڑھیں گے. کچھ نہ ملے میرے پیاروں، نہ آتا ہو تو کسی کے پاس جا کے سیکھ لو، اگر آتا ہے تو پڑھ لو، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کسی کو سکھا دو. میرے پیاروں ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہوگا. ہمارے نبی کو پوچھا سب سے اچھا مسلمان کون ہے، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا مسلمان وہ جو قرآن سیکھے اور بولو قرآن. تو آج سے کون کون تیار ہے؟ بلکہ آپ کو میں پتا قرآن نہیں، قرآن اتنا پیارا کلام ہے، اللہ کی قسم قرآن اتنا پیارا کلام ہے. کلام الملوک، ملوک الکلام، یعنی یہ کلاموں کا بادشاہ ہے اور بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے. یہ قرآن پاک میرے پیاروں اتنا پیارا کلام ہے. اتارنے والا کون؟ اللہ. لانے والے کون؟ جبرائیل. اور پہنچایا کن پر؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتارنے والے اللہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں. درمیان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بڑھ کر بولو کوئی فرشتہ نہیں. اور پھر یہ قرآن آتا ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. تو یہ قرآن جب ہم تک پہنچا اور جس کے سینے میں پہنچا اس سینے سے بڑھ کر کوئی سینہ نہیں. اس لیے آپ ایک تو ارادہ یہ کرو کہ ہم روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، قرآن کا احترام کریں گے، قرآن کی عزت کریں گے. ساتھ میں یہ ارادہ کرو آج عید کا دن ہے، اللہ سے کہو اللہ میرے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دینا. اللہ اگر میں بوڑھا ہو گیا اللہ میرے پوتوں کو قرآن کا حافظ بنا دینا. اللہ میرے نواسوں کو قرآن کا حافظ بنا دینا. خاندان میں ایک قرآن کا حافظ بنے گا. کل اللہ تعالیٰ خود فرمائیں کہ میرا بندہ تیرے سینے میں قرآن ہے، اشارہ کرتا جا، تو جس کی طرف اشارہ کرے گا میں اس کو بغیر حساب کتاب جنت میں پہنچا دوں گا. میرے پیاروں ایک واقعہ آپ کی برکت سے یاد آیا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام تھا مولانا بدر عالم. بولو کیا نام؟ مولانا بدر عالم. کتابوں میں لکھا مولانا بدر عالم بہت زبردست اللہ کے ولی. اور جو اللہ کے ولی ہوتے ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جب وہ حج کے لیے مکہ مدینہ گئے تو مدینے میں ان کا انتقال ہو گیا. بولو مدینے میں ان کا انتقال ہو گیا. وہاں کی سعودی گورنمنٹ کا قانون ہے کہ جس کو قبر میں دفن کیا ہے مدینے میں کوئی بھی زمین میں تو 2 سال کے بعد اس کو کھودا جاتا ہے تاکہ کسی اور کو دفن کرے، کیونکہ جگہ کم ہوتی ہے، لوگ دفن والے زیادہ ہوتے ہیں. تو جب ان کی قبر مولانا بدر عالم کی قبر کو سعودی گورنمنٹ نے جب اس کو کھودا
تو وہ ایسے کے ویسے ہی تھے، ان کے کفن کے اوپر ایک مٹی کا دھبا بھی نظر نہیں آیا، بولو سبحان اللہ۔ تو پھر یہ قانون بنا کہ بھائی اس کو ایسے ہی بند کر دیا جائے۔ دوسرے 2 سال کے بعد پھر جب قبر کو کھولا گیا، پھر بھی ویسا کا ویسا ہے، یعنی بالکل کفن میلا نہیں ہوا ہے، کفن پر کوئی دھبا نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ، یعنی کتنے سال ہو گئے؟ 6 سال۔ جب تیسری مرتبہ کی اور ویسے کے ویسے ملے تو قانون بن گیا کہ بھائی اب اس جگہ کے اندر کچھ بھی کام نہیں کرنا ہے، اس کو کھودنا بھی نہیں ہے، اس کو نکالنا بھی نہیں ہے۔ لیکن خیر یہ مولانا بدر عالم، اب ان کے بیٹے کا نام ہے مولانا آفتاب عالم۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ مولانا آفتاب عالم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے ابا مولانا بدر عالم کو دیکھا تو میں نے اپنے ابا کو پوچھا کہ ابا کیا معاملہ ہے؟ 2 سال ہو گئے پھر بھی آپ کا کفن ایسا کا ویسا ہی، پھر 2 سال ہو گئے، پھر 2 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی اور کو دفن کریں، مگر آپ تو بالکل ویسے ہی قبر میں، اور آپ کے کفن کے اوپر کوئی مٹی کا دھبا بھی نہیں۔ تو مولانا بدر عالم نے خواب میں کہا میرے بیٹے آفتاب عالم، میرے بیٹے آفتاب عالم، ایک عمل تھا میرا زندگی میں، اور شاید یہ عمل کوئی کرتا نہیں کرتا مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا ایک عمل تھا جس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ کہا کیا عمل تھا؟ کہا عمل یہ تھا کہ کوئی قرآن کا حافظ ہوتا تھا، میں اس کے سامنے اپنا پاؤں نہیں پھیلاتا تھا۔ کوئی قرآن کا حافظ ہوتا تھا، ہم تو قرآن کے سامنے تو پاؤں پھیلاتے ہی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے قرآن تو ہے، اس کے سامنے تو پاؤں پھیلانا نہیں ہے، عزت اور احترام ہے، لیکن جس کے سینے میں قرآن ہے، جو حافظ قرآن ہے، میں نے زندگی پر اس کے سامنے بھی پاؤں نہیں پھیلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو نے قرآن کا بھی احترام کیا اور اس سینے کا احترام کیا جس میں قرآن تھا، جاؤ میں نے تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ میرے پیارو، ہم جو تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب تک تراویح میں ہے، تراویح میں وہاں تک ملاقات یا ہمارے امام صاحب سے ملاقات، ارے میرے پیارو ہمارے مسجد کے جو امام ہوتے ہیں، مؤذن ہوتے ہیں، ہمارے علاقے کے جو بچے ہوتے ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے، میرے پیارو ان کا احترام کرو، ان کا احترام کرنا قرآن کا احترام کرنا ہے۔ تو سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو روزانہ قرآن، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں، بولو کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں رکھو، انشاءاللہ سب کے لیے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ نمبر 1 کیا فرمایا؟ قرآن۔ ساتھ میں بولو نا، نمبر 1 کیا فرمایا؟ قرآن۔ تو آج سے کون کون تیار ہے؟ بولو سب قرآن پڑھیں گے نا انشاءاللہ، پڑھائیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، سیکھیں گے بھی۔ عمر کے لیے کچھ نہیں کہ بھائی میری 25 سال کی عمر ہے، میری 50 سال کی عمر ہے، میرے 80 سال کی عمر ہے، قرآن پاک قرآن پاک قرآن پاک قرآن پاک۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سے ہم کو محبت عطا فرمائے اور قرآن پاک کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ نمبر 2، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت نبیکم، میرے طریقے پر آ جاؤ۔ میرے پیاروں، کون کون تیار ہے آج سے؟ صحیح محبت، صحیح محبت بولو، کریں گے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ اور سچی محبت کا اللہ کی قسم یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی زبان سے کہوں مصطفیٰ آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یا ہم کہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے میرے پیاروں۔ محبت کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں کہ محبت کا کیا مطلب ہے۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں پوچھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کا مطلب یہ ہے ہم سب اپنی مرضی پیچھے کر دیں اور اللہ رسول کی مرضی آگے۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا ہو، اماں ہو، اپنی بیوی ہو، یہ سماج ہے، یہ سوسائٹی ہے، یہ کمیونٹی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب 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 کی مرضی پیچھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی آگے۔ اب آپ زبان سے کچھ نہ کہو لیکن لکھا جائے گا یہ وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ تو کون کون تیار ہے آج اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ کہ اپنی مرضی کو کیا کرنا ہے؟ پیچھے بیوی کی مرضی پیچھے، یہ سماج، یہ سوسائٹی، یہ کمیونٹی، یہ دنیا کیا کہے گی اس کو ہم چھوڑ دے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس پہ جا کے عمل کریں۔ بولو کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے میرے پیاروں آپ سب کو معلوم ہوگا نا کہ وہ ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ بولو ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنی۔ بولو کون سی انگوٹھی؟ اور مردوں کے لیے سونا پہننا
आवाज नहीं आ रही, बोलो मर्दों के लिए सोना पहनना, और वो कौन सी अंगूठी पहने हुए हैं? सोने। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बैठे हैं और वो आए हैं और उनकी उंगली में वो सोने की अंगूठी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदला और हमारे नबी ऐसे मुड़ गए, ऐसे राइट में मुड़ गए। अब वो बेचारे साहबी, उनको नहीं मालूम था कि सोने की अंगूठी पहनना हराम है। वहां से उठे और उठने के बाद कहां पर आ गए? राइट में आ गए। जैसे वो राइट में आए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लेफ्ट में चले गए। अब वो सहाबी घबराए, ये क्या मामला? वो फिर उठकर लेफ्ट में आए। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा बदला तो किसी ने कहा वो जो उंगली में सोने की अंगूठी पहनी है ना, उसकी वजह से हमारे नबी चेहरा फेर रहे हैं, ये मर्दों के लिए हराम है। तो वो सहाबी कहने लगे, अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था ये मसला के मर्दों के लिए हराम है। उन्होंने उस अंगूठी को निकाला और लेकर जोर से फेंक दिया। उस जमाने में मस्जिद का लंबा चौड़ा छप्पर हुआ करता था, लंबा चौड़ा मैदान, उन्होंने जोर से वो अंगूठी को फेंक दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा हुआ तुमने मेरे तरीके पर अमल किया, अच्छा हुआ तुमने मेरे तरीके पर अमल किया। और फिर हमारे नबी बहुत देर तक उनसे बातें करते रहे। आखिर में जो जुमला हमारे नबी ने फरमाया कि देखो आज जैसे मैंने चेहरा फेर दिया, कोई मेरे तरीके के खिलाफ कयामत में आएगा, मेरा उम्मती आएगा, उस वक्त भी मैं अपने चेहरे को उसके चेहरे से हटा दूंगा। हाँ मेरे प्यारों, वो सहाबी की मोहब्बत तो देखो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो किसी ने कहा वो अंगूठी ले लो ना, सोने की अंगूठी। तो कहा ना, वो तो हराम है, हराम है। कहा मर्दों के लिए हराम है, वो अंगूठी ले लो, अपने घर की औरतों को दे दो ना, माँ बहनों को दे दो, सोना है, काम का है, काम आएगा। उस सहाबी ने रोते रोते कहा, जिस पर मेरे नबी नाराज हुए उसका उठाना तो दूर की बात, उसकी तरफ देखना भी मैं हराम समझता हूँ। मेरे प्यारों, मोहब्बत इसका नाम है कि शौक था सोने की अंगूठी पहनने का, लेकिन अपनी मर्जी बोलो पीछे फेंक दी और रसूल की मर्जी, इसका नाम मोहब्बत है। मेरे प्यारों, आप अपनी पूरी जिंदगी में, अपने बच्चों की जिंदगी में, अपनी बीवी की जिंदगी में इसका मुताला करें। और एक बात याद रखें, अगर अल्लाह राजी हो जाएगा तो अल्लाह से बढ़कर माफ करने वाला, अल्लाह से बढ़कर माफ करने वाला। और मेरे दोस्तों, आज तो इनाम की रात थी, हमें यकीन है अल्लाह ने माफ किया होगा। और वो अल्लाह इतना प्यारा है, बोलो ना, दुनिया में भी माफ करने वाला, क़यामत के दिन भी माफ करने वाला। अल्लाह हमें प्यारे मिले, हमारे नबी प्यारे मिले। मेरे प्यारों, आज से इरादा कर लो कुरान, बोलो नंबर 1 कुरान, और नंबर 2 हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, और नंबर 3 जैसे रो धोकर हमने, क्योंकि हमको शाबान में शब बारात मिली, फिर उसके बाद में यहाँ शब कदर मिली। मेरे दोस्तों, बख्शाए हैं, अब अपने आप को गुनाह में मुलव्वस न करे। अब इरादा कर ले कि मैं अल्लाह से मांगता रहूंगा और मेरी मर्जी पीछे होगी, मेरे मुस्तफ़ा की मर्जी आगे होगी इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह इतना रहमान और इतना रहीम, आपको मालूम है क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला अपने 2 बंदे को बुलाएंगे और वो 2 बंदे इतने गुनहगार, उनका नाम है अमल गुनाहों से भरा होगा। और अल्लाह फरमाएंगे जाओ जहन्नम में जाओ, जाओ जहन्नम में जाओ। अल्लाह दोनों बंदों को कहेंगे जहन्नम में जाओ। उनमें एक बंदा दौड़ता जहन्नम की तरफ जाएगा और दूसरा वैसा का वैसा खड़ा रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला कि एक को मैंने कहा जहन्नम में जाओ, एक दौड़ता गया और एक यहाँ का यही खड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला फिर दोनों को बुलाएंगे और पहले वाले को पूछेंगे, मैंने जहन्नम की तरफ जाने को कहा, इतना दौड़ता क्यों गया? तो वो कहेगा, अल्लाह पूरी जिंदगी तो तेरी नाफरमानी करता रहा, पूरी जिंदगी गुनाह करता रहा, पूरी जिंदगी तूने जो कहा वो मैंने नहीं किया। आज क़यामत का मैदान है, तेरी शान और तेरा जलाल और अल्लाह तेरी अजमत और तेरी मनकबत और तेरी रिफत अल्लाह कहाँ से कहाँ तक है। ए अल्लाह, अगर आज भी नाफरमानी करूंगा तो इससे बड़ी जहन्नम में तू पहुंचाएगा, इसलिए मैं दौड़ता चला गया। तो अल्लाह दूसरे को पूछेंगे, तू क्यों नहीं गया? मैं तुझे भी तो कहा ना कि जहन्नम की तरफ जा, तू क्यों नहीं कहा? कहा अल्लाह, पूरी दुनिया एक ही बात सुनता था, तू रहमान है, तू रहीम है, तू माफ करने वाला है, तू बख्शने वाला है, तू बड़े से बड़े गुनहगारों को माफ करने वाला है। अब तूने कहा जहन्नम की तरफ जा, तो मुझे याद आया कि मेरा अल्लाह तो रहमान और रहीम है, वो कैसे मुझे जहन्नम में भेजेगा? उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, मेरी इज्जत की कसम, जाओ, मैंने तुम दोनों के लिए जन्नत का फैसला कर दिया। मेरे प्यारों, ऐसा अल्लाह हमको मिला है। खूब अल्लाह के सामने रोएंगे, तौबा करेंगे और अपनी ज़िंदगी जैसे बदली है उसको अच्छी हालत में रखेंगे। ऐसा तो नहीं ना कि आज जोहर की नमाज से बिगाड़ा फिरा जाएगा, नहीं होगा ना। नमाज की पाबंदी की ना रमज़ान में, तो जैसे रमज़ान में नमाज पढ़ दे, रमज़ान के बाद भी अभी कौन सी नमाज पढ़ना है?
جلدی بولو نا، کون سی نماز پڑھنا ہے؟ عید کی 7:15 کا وقت ہے نا، عید کی نماز پڑھنے آئے نا. کسی بھی عالم کو فتویٰ پوچھو، عید کی نماز پڑھنا واجب. بولو عید کی نماز پڑھنا واجب. ہاں اگر کوئی مسافر ہے اور عید کی نماز نہیں پڑھے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. بولو عید کی نماز پڑھنا واجب اور فجر کی نماز پڑھنا. سمجھ میں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹیگری بتائی ہے کہ بھائی فجر کی نماز پڑھنا فرض اور عید کی نماز پڑھنا واجب. میرے پیارو، اگر کل سے ہم فجر کی نماز نہ پڑھیں یا آج ظہر کی نماز نہ پڑھیں تو کیا ہم نے اللہ رسول کے ساتھ مذاق نہیں کیا؟ بولو اللہ رسول کے ساتھ مذاق نہیں کیا. جو اللہ رسول نے کہا تھا کمپلسری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. کیونکہ جو فرض نماز ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کھڑے ہو کر پڑھ. کہا میں کھڑا نہیں ہو سکتا، کہا بیٹھ کر پڑھ. کہا بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ. اللہ نے کوئی حال میں نماز کو معاف نہیں کیا. اب اگر آدمی عید کی نماز پڑھتا ہے اور عید کی نماز غسل کر کے آیا، اچھے کپڑے پہن کر آیا، الحمدللہ ساری سنتوں پہ عمل کر کے عید کی نماز پڑھا، اور آج سے ظہر کی نماز یا عصر کی نماز دی، یقیناً اللہ کہیں گے میرا بندہ میرے ساتھ کیسے مذاق کرتا ہے. جو میں نے واجب رکھا تھا اس کو تو پڑھنے گیا، اور جو میں نے فرض رکھا تھا اس کو چھوڑ دیا. اس کا مطلب ہے کہ میرا بندہ اپنی مرضی پر چلنا چاہتا ہے، میری مرضی پر چلنا نہیں چاہتا. تو آج سے سب لوگ ارادہ کرو کہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہوتا ایسا ہی ہے، عید کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد پہلے کپڑا بدلتا ہے، اس کے بعد اصل میں وہ چاند نکلتا تو شیطان باہر آتا ہے نا، تو شیطان بھی پوچھتا ہے میرا بردر کہاں چلا گیا تھا تو. اس لیے میرے پیارو، اب اللہ کے سامنے پکا ارادہ، 2 چیز پر ہم عمل کریں گے. بولو نمبر 1 قرآن. کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے تو میں دوسری بات پڑھاؤں. اور دوسری بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور ہمارے نبی کا سب سے بہترین طریقہ ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا. کیونکہ آدمی بہت چکر آتا ہے کہ مولانا بیان میں یہ بھی بول کر گئے، یہ بھی بول کر گئے، یہ بھی بول کر گئے، یہ بھی بول کر گئے. پھر کسی اور کا بیان سنا، انہوں نے 2 باتیں بولی. کسی اور کا بیان سنا، انہوں نے 8 باتیں بولی. وہ بندہ سوچتا ہے کہ میں نے اتنا سب سنا، کس پہ عمل کرنا، کس پہ عمل نہیں کرنا. میرے پیارو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان فرما دیا، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، آٹومیٹک پوری شریعت میں تیرے اندر اتار دوں گا. بولو سبحان اللہ. تو آج یہ پورا مجمع انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، یہ ارادہ کر کے اٹھیں گے کہ روزانہ قرآن اور روزانہ 5 وقت کی. کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر، دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ ہم سے راضی ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو اب مجھے جو 2 باتیں کرنا ہے، پہلی بات یہ کرنا ہے کہ میرے پیاروں، ایک عورت جن کا نام تھا فضہ. بولو کیا نام تھا؟ بہت عجب واقعہ ہے. ایک عورت تھی جس کا نام تھا فضہ، جنگل میں رہنے والی، اپنی فیملی کے ساتھ رہنے والی. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی بکری جو ہے نا، وہ جب دودھ دیتی ہے تو دودھ کے ساتھ شہد بھی نکلتا ہے. بولو سبحان اللہ. دودھ دیتی ہے تو دودھ بھی نکلتا اور دودھ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شہد بھی نکلتا. تو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے جن کا نام تھا ابو ربیع. بولو کیا نام تھا؟ ابو ربیع. وہ اپنے زمانے میں بہت بیان کرنے والے اور تقریر کرنے والے اور خطبہ پڑھا. ان کو پتا چلا کہ جنگل میں ایک فیملی رہتی ہے اور ایک عورت ہے جس کا نام ہے فضہ. اس کی ایک بکری ہے اور اس بکری کے تھن سے بولو دودھ بھی نکلتا ہے اور شہد بھی نکلتا. عام بکریوں کے تھنوں سے دودھ نکلتا ہے، یہ شہد بھی نکلتا. اب جب خبر بہت مشہور ہوئی تو یہ ابو ربیع اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں جنگل میں گئے. وہ عورت تو پردے میں تھی. اس عورت کو جا کر کہا کہ ایسا ہم نے سنا ہے کہ تمہاری بکری کے تھن سے دودھ اور شہد دونوں نکلتا ہے. تو اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، ایک برتن دیا، کہا جاؤ نکال لو، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. جب وہاں گئے تو واقعتاً بکری کے تھن سے کیا نکلا؟ دودھ بھی نکلا اور شہد بھی نکلا. تو یہ حیران ہو گئی، کہنے لگے آخر کیا بات ہے؟ بکری کا کوئی کمال ہے، تمہارا کوئی کمال ہے، کیا کمال ہے؟ جواب سننا. اس عورت نے کہا کہ میں اور میرے شوہر، ہمارا پورا گزر اسی بکری کے اوپر ہوتا ہے، اسی کے دودھ پر ہوتا ہے. ایک مرتبہ رات کو اچانک یہ جنگل ہے، مہمان آ گئے. مہمان آ گئے، میرا اور میرے شوہر کا مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے. مہمان آئے ہیں، بہت بھوکے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو شوہر نے کہا کہ بکری کو ذبح کر دے. تو بیوی نے کہا بکری کو ذبح کریں گے تو ہمارا گزر کیسے ہوگا؟ خیر دونوں میں مشورے میں آخر میں بات طے ہوئی، کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. پلانے والا کون ہے؟ اللہ. اور مہمان آئے ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا یہ بھی تو ایمان ہے.
کہتے ہیں میرے شوہر وہ بکری کو لے کر گئے، کہا میں دودھ پہاڑی کے پیچھے لے کر جاتا ہوں اور جا کے ذبح کرتا ہوں، پھر اس کے بعد گوشت لے کر آتا ہوں، اس کے بعد میں یہ جو مہمان آئے ان کو کھلا دینا۔ بس وہ شوہر بکری کو لے کر چلے گئے۔ یہ بیوی کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں گھر کے باہر گئی تو بکری تو آنگن میں کھڑی ہے، تو میرے شوہر کیا لے کر گئے؟ میرے شوہر کیا لے کر گئے؟ بکری ادھر ہے تو پہاڑی کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ عورت کہتی میں پورے پردے میں رات کے سناٹے میں گئی، دیکھا کہ میرے شوہر تو بکری کو ذبح کر رہے ہیں اور اس کا کھال اتار رہے ہیں، اس کا گوشت نکال رہے ہیں، تو پھر وہ بکری اور یہ بکری، تو انہوں نے جا کر اپنے شوہر سے کہا کہ وہ جو بکری جس کو آپ لے کر گئے بالکل ویسی بکری ہمارے آنگن میں موجود ہے۔ میرے پیاروں ایک آواز آئی، اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اب جو بکری آئی ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کی ہے۔ دنیا والی بکریاں اپنے تھنوں سے دودھ دیتی تھی، یہ ڈائریکٹ اللہ کی جو بکری ہے وہ تھن میں دودھ کے ساتھ شہد بھی عطا کرے گی۔ تو کس کا احترام کیا بولو؟ مہمان۔ کس کا احترام کیا؟ مہمان۔ آج میرے پیاروں میں آپ وہ ایک عام مہمان تھا جس کا احترام کیا تو بکری کے تھن سے دودھ بھی آیا اور شہد بھی آیا۔ آج میں آپ کو نبی کے مہمانوں کے احترام کے لیے بول رہا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا جو مدرسہ فیض سلیمانی جس کا ہم کبھی چندہ نہیں کرتے، صرف عید کے دن ہی کرتے ہیں اور یہیں پر کرتے ہیں، پورے سال میں ایک مرتبہ کرتے ہیں، اور آپ نے وہ مدرسہ دیکھا ہوگا بالکل ہائی وے پر ہے، کیم اور کوسمبا کے بیچ میں موٹی نرولی میں مدرسہ ہے جہاں تقریباً 200-250 بچے پڑھتے ہیں۔ یہ جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہ کس کے مہمان ہیں؟ قاری احمد علی کے مہمان ہیں یا آپ کے مہمان ہیں؟ میرے دوستوں، مدرسے کا ہر بچہ، اللہ کی قسم، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے کا بچہ ہے، وہ مدرسے کا بچہ نہیں، وہ مدینے والے کا مہمان ہے۔ تو میرے پیاروں، اور آپ کو ایک بات اور بھی معلوم ہے جو پہلے بھی میں نے کہا کہ یہ تو میں نے آپ کو موٹی نرولی کی بات کہی، اس کے آگے اگر ہم بروڈا چلے جائیں میرے پیاروں، پورے سال میں تقریباً 30 سے 40 بچے ہم، اللہ کا کرم ہے، کرانے والی ذات اللہ کی ہے، ایسے بچوں کو پڑھاتے ہیں جو بیچارے نابینا ہوتے ہیں، جن کو نظر نہیں آتا، جو بیچارے بہرے ہوتے، سن نہیں سکتے، جو بیچارے بول نہیں سکتے، کسی کا دماغ کا حال صحیح نہیں ہوتا، کوئی ہاتھ سے معذور ہوتا، کوئی پاؤں سے معذور ہوتا، تقریباً 30 35 40 بچوں کو پڑھایا جاتا۔ اور آپ کو تعجب ہوگا یہ تقریباً 8-9 سال سے یہ کام مسلسل کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ کا احسان ہے کہ کم از کم 3 بچے جو نابینا تھے وہ قرآن پاک کے حافظ ہو گئے۔ میرے دوستو، یہ جو نابینا ہے نا وہ قیامت میں کہیں گے اللہ میرے پاس تو آنکھ نہیں تھی، پھر بھی میں نے محنت کر کے قرآن پاک کو اپنے سینے میں اتارا، میں قرآن پاک کا حافظ بن گیا۔ آپ کو معلوم ہے بروڈا میں ایک بچہ جو قرآن پاک کا حافظ ہو گیا اور وہ نابینا تھا۔ اب میں وہاں پر پہنچا تو مجھے کسی نے کہا مولانا یہ بچہ حافظ ہو گیا ہے اور آپ کی ذمہ داری میں یہ مدرسہ چلتا ہے، آپ اس کا امتحان لے لو۔ میں نے وہ نابینا بچے کو جب بلایا تو میں نے کہا بیٹا جہاں سے پڑھنا ہے پڑھ۔ اب جو بچہ نابینا ہے اس کا کیا امتحان لے؟ میں نے کہا جہاں سے پڑھنا ہے پڑھ۔ اس نے کہا قاری صاحب ایسا نہیں، جہاں سے آپ پوچھو گے وہیں سے میں پڑھوں گا۔ میں نے اس کو 10 سوالات پوچھے، اللہ کا گھر ہے اس نے 10 سوالات کے جوابات دیے اور کوئی غلطی نہیں کی۔ تو میں نے وہاں کے ذمہ داروں کو پوچھا اتنا پکا حافظ؟ تو کہا اس نے زندگی میں ارادہ کر لیا رات کو سوتا نہیں ہے جب تک 10 پارے مکمل نہیں پڑھ لیتا ہے۔ میرے پیاروں، یہ سب نبی کے مہمان ہیں، اس لیے آپ کی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، فدیہ، فطرہ جو بھی باقی ہو، باہر بہت سارے ہمارے جوان بچے کھڑے ہوں گے اور وہ اسی کے لیے اعلان کرتے ہوں گے کہ ہمارا مدرسہ یہ میرا نہیں، آپ کا نہیں، یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانان کرام ہیں۔ جو بھی آپ سے بن سکے، عید کا وقت ہے ورنہ میں آپ کو کھڑا بھی کرتا، لیکن وہ مجھے نہیں کرنا، ابھی عید کی نماز ہمیں شروع کرنا ہے، تو باہر سب تعاون کریں گے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات بتا دو، آپ دو گے، بولو آپ دو گے، کیا ملے گا آپ کو؟ میں نبی کے مہمان کو دو گے۔ وہ عورت نے ایک عام مہمان کو دیا تو اس کے بکری کے تھن میں دودھ اور شہد آیا، جب مصطفیٰ کے مہمان کو دیں گے تو سوچو اللہ کتنی برکت دے گا۔ اور اللہ خود فرماتے میرا بندہ دے دے، ایک دے دے، بولو کتنا دے دے؟ ایک دے دے۔ اللہ فرماتے میں اس کے بدلے میں کتنا دوں گا؟ 10 دوں گا۔ ایک دے دے کتنا دوں گا؟ 10 دوں گا۔ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ نے فرمایا میرے راستے میں دو۔ اللہ آپ کیا دیں گے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک دے دے، مرنے سے پہلے کتنا دوں گا؟ 10۔ معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرا بندہ ایک دے گا، اللہ آپ تو بہت بڑے ہیں، آپ 10 دیں گے، تو اللہ نے فرمایا اعلان کر دو میں 70 عطا کروں
کروں گا. کتنا عطا کروں گا؟ پھر ہمارے نبی صاحب نے فرمایا اللہ آپ تو بہت بڑے ہیں. اللہ نے فرمایا 700 عطا کروں گا. ایک کے بدلے کتنا عطا کروں گا؟ 700. پھر ہمارے نبی صاحب نے فرمایا اللہ اور بھی دے دے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ امت کو کہہ دو کہ میرے راستے میں دے دے. وہ گن گن کر دے گا. میں اتنا دوں گا کہ وہ گن بھی نہیں پائے گا. نہ 10 کا معاملہ، نہ 70 کا معاملہ، نہ 700 کا معاملہ. اخلاص کے ساتھ میرا بندہ دے دے تو گن کر دے گا. تو نبی کے مہمانوں کو دے گا. میں اتنا دوں گا کہ تو گن بھی نہیں پائے گا. تو سب کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنی باتیں ہوئی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بولو آمین. اور اب میرے پیاروں ابھی عید کی نماز، چونکہ یہ عید کی نماز واجب ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ سال میں 2 ہی مرتبہ آتی ہے. بہت سے کو طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے تو میں بالکل شارٹ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں تاکہ وقت کے اوپر ہم جماعت کو کھڑی کر دیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے معاملہ آتا ہے نیت کرنا. سب سے پہلے معاملہ آتا ہے تو نیت کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں میں بہت بڑی نیت لکھی ہے. شروع کرتا ہوں میں عید کی نماز واجب اور عید الفطر کی نماز اور میرا چہرہ قبلے کی طرف اور زائد تکبیروں کے ساتھ. میرے پیاروں میں آپ کو ایک دم آسان بتاتا ہوں. آپ کو نیت جب آپ کھڑے ہو نا عید کی نماز کے لیے نیت کرنا کیا ہے؟ جو امام کی نیت ہے وہ میری نیت ہے. کیا یہ نیت کرو گے؟ جو امام صاحب جو نماز پڑھانے والے ہیں ان کی جو نیت ہے وہی میری نیت ہوگی. ٹھیک ہے، یہ تو نیت ہو گئی. اس کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ماننا. اور کیا پڑھنا؟ سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یعنی ثنا پڑھنے کا. پھر اس کے بعد اللہ اکبر ہاتھوں کو چھوڑ دینا. پھر اللہ اکبر ہاتھوں کو چھوڑ دینا. جب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر ہو تو ہاتھوں کو باندھ دینے کا. اور پھر اسی طریقے سے پہلی رکعت جیسے دوسری نمازوں میں ہوتی ہے، دوسری رکعت بھی جیسے ہوتی ہے ویسے ہوگی. لیکن دوسری رکعت میں رکوع میں نہیں جانا. بولو رکوع میں نہیں جانا. جب اللہ اکبر کہ ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دینا. پھر اللہ اکبر ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دینا. پھر اللہ اکبر ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دینا. اور چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر کہے تو کہاں جانا؟ رکوع میں جانا. پھر باقی نماز جیسے ہوتی ہے. نماز کے بعد انشاءاللہ دعا بھی ہوگی. بولو انشاءاللہ. اب ایک مسئلہ بتا دوں کہ نماز پڑھنا جیسے عید کی واجب ہے ویسے خطبے کا سننا بھی. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا دعا ہو گئی اب وہ چلے گئے. ارے عید کے دن تو نے اتنے بڑے واجب کو چھوڑا. 2 واجب ہے. عید کی 2 رکعت نماز پڑھنا بولو وہ بھی واجب ہے. اور پھر امام صاحب خطبہ دے. بھلے ہمیں خطبہ، ہم کو تو جمعہ کا خطبہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ہم کو عربی آتی نہیں ہے، لیکن خطبے کا سننا بھی واجب ہے. جب خطبے کا سننا واجب ہو گیا تو یہ 2 واجب ادا کرتے ہوئے ہم جائیں گے. بولو سب کریں گے انشاءاللہ. میرے بولو نا انشاءاللہ کریں گے. اور میں آپ کو سنت طریقہ بتاؤں میرے پیاروں، کیونکہ عید کے بعد آپ نے دیکھا ہوا ملاقات ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. ملاقات کرتے ہیں، گلے لگتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں. ایک جملہ ضرور یاد رکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن صحابہ کو فرماتے تھے جب ملاقات ہو یا آپس میں ملے ایک جملہ کہنے کا، تقبل اللہ منا ومنکم. کیا بولنے کا؟ بولو تقبل اللہ منا ومنکم. آپ کو یہ عربی اگر نہ آتی ہو تو بس اتنا، اللہ میری بھی تمام عبادتیں قبول فرمائے، اللہ تمہاری بھی تمام عبادتیں قبول فرمائے، اللہ مجھے بھی مقبولیت عطا فرمائے اور اللہ تمہیں بھی مقبولیت عطا فرمائے. تو یہ پورا عید کا میں نے آپ کو بتایا. آپ کو انشاءاللہ نماز بھی سمجھ میں آ گئی اور دعا بھی سمجھ میں آ گئی اور خطبہ بھی سمجھ میں آ گیا. اور خطبے کے بعد جب ہم کسی سے بھی ملاقات کریں تو تقبل اللہ منا ومنکم، السلام علیکم پہلے، پھر وعلیکم السلام، پھر تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ ہماری بھی سب عبادتیں قبول کرے، اللہ تمہاری بھی سب عبادتیں قبول کرے. ویسا کریں گے انشاءاللہ. تو صفحے بناتے ہیں، صفحے درست کرتے ہیں.